اور یہ بزرگ کون ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی، اب نام بھی نہیں آتا نا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اس بزرگ کا جب یہ نام پڑھا نا پہلی دفعہ پڑھتے ہوئے، تو نام کے ساتھ لفظ ہے کاکی، تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ کاکی کیا ہے؟ کاکی، اب آپ ڈکشنری اٹھائیں، کاکی کا لفظ دیکھیں تو کاکی کا مطلب ہوتا ہے روٹی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، کاکی کا مطلب روٹی۔ اب حیران کن بات ہے کہ ایک ولی ہو اور پھر اس ولی کے ساتھ نام کے ساتھ کیا ہو؟ روٹی۔ تو تجسس بڑھ گیا کہ یہ ولی ان کے ساتھ کاکی کیوں لگایا جا رہا ہے، روٹی کی بات ان کے ساتھ کیوں لکھی جا رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدین نے کوشش کی کہ اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں گے کہ اس کے چہرے کو جب لوگ دیکھیں گے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ پلاننگ ہو گئی، بچہ بڑا ہو گیا، وضو سے دودھ پیتا رہا، دودھ پیتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہا، بڑا ہو گیا، مدرسے جانے کے لیے تیار ہو گیا، ماں نے بچے کو مدرسے بھیجا، بچہ مدرسے سے واپس آیا، ماں نے روٹی پکائی، روٹی پکانے کے بعد ایک جگہ پہ چھپا کے رکھ دیں، بچہ آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا اگر کھانا مانگنا ہو صرف روٹی نہیں، جو بھی چیز ضرورت پڑے کسی انسان سے نہیں مانگتے، ماں سے بھی نہیں مانگتے، باپ سے بھی نہیں مانگتے، وہ چیز اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد رب کائنات سے دعا کرو، اللہ تمہیں روٹی ضرور دیں گے۔ بچے کو کیا پتا، پہلی دفعہ رب کا تعارف سامنے آ رہا ہے، بچہ وضو کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اب کمرے میں ڈھونڈتا ہے، روٹی اسے مل جاتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، روٹین ایک ہی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا ماں کھانا پکانا بھول گئی، روٹی رکھنا بھول گئی، ماں فنکشن پہ چلی گئی، بچہ گھر واپس آیا، ماں وہاں خوف زدہ ہے، میں نے ساری جو بچے کی پرورش کی، بچے کی جو تربیت کی، ساری تربیت پہ پانی پھر جائے گا، لہذا بھاگتی ہوئی آتی ہے، آ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے بیٹا آج تو نے روٹی نہیں کھائی، بیٹا آج تو نے کھانا نہیں کھایا۔ تو بچہ رو کے کہتا ہے امی آج آپ کی زبان سے کیا سن رہا ہوں، آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ روٹی بھی اللہ دیتا ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا کھانا تو اللہ دیتا ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، امی آپ تو مجھے روٹی نہیں دیتی، کہ آپ نہیں تھی تو یہاں روٹی بھی نہ ہوتی، جو روٹی دینے والا اللہ ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، جس نے جو مجھے پہلے روٹی دیتا ہے وہ مجھے آج بھی روٹی دی، جس نے مجھے پہلے کھانا دیا اس نے مجھے آج بھی کھانا دیا۔ ماں حیران کن ہے، ماں کا بھی اتنا اعتماد نہیں، ماں کا بھی اتنا یقین نہیں، ماں کا اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا بچے کا بن چکا ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں پہلے بھی اللہ سے مانگتا تھا، آج بھی اللہ سے مانگا، پہلے بھی وضو کرتا تھا، آج بھی وضو کیا، پہلے بھی نفل پڑھتا تھا، آج بھی نفل پڑھے، پہلے بھی اللہ سے مانگتا تھا، آج بھی اللہ سے مانگے، کھانا پہلے بھی ملتا تھا، کھانا آج بھی ملتا ہے، لیکن آج جو کھانا مجھے ملا ہے وہ کھانا پہلے جیسا نہیں، آج جو مجھے روٹی ملی ہے وہ روٹی پہلی روٹیوں جیسی نہیں۔ اللہ نے اپنے اس بچے کے تعارف کو، بچے کے یقین کو حقیقت میں ایسا بدلا، جنت سے کھانا بھیج دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو پھر بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بنتے ہیں۔ اور یقین کیجئے اگر آج بھی یہ ترتیب بن جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو اس وقت سے اس کی پرورش، اس کی تربیت اور اس کے لیے پلاننگ شروع کر دینی چاہیے، ورنہ اس کے بعد اگر بچہ خود، اگر والد خود بھی ٹی وی دیکھتا ہے بچے کو روکے گا تو بچہ رک جائے گا۔ اگر باپ خود نماز نہیں پڑھتا بچے کو کہے کہ نماز پڑھو تو بچہ نمازی بن جائے گا، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا اس کو، اور یہیں سے ہماری نسل در نسل تباہ ہوتی چلی جاتی ہے۔